السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیسن کے ہم نے کچھ ٹارگٹس مقرر کیے تھے، مجھے امید ہے آپ نے کام کیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے لکھا کہ ورزش کے دوران، ایکسرسائز کے دوران کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بہترین چیز ہے صبح شام کے اذکار اور تسبیحات جو ہمیں ہر روز کرنی ہی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنا یہ بھی بہت اچھا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں شروع کرتی تھی واک، تو الحمدللہ کرتے کرتے ایک پارا ہو جاتا تھا، تو اس میں جو موٹے موٹے لفظوں والے پارے آتے ہیں بالکل لائٹ سے، وہ جو بچوں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت فائدہ دیتے ہیں۔ اس میں پورا قرآن پاک لے کے تو مشکل ہوتی، تو ایسا ہو کہ جو دور سے دیکھ کے آپ پڑھتے جائیں کہ نہ تو آپ اسی کے اوپر فوکس کریں پورا، اور نہ ہی آپ کی پھر واک متاثر ہو۔ دوسرا تھا کہ ناشتے میں بریڈ کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی، اوٹ میل، سیریلز اور دودھ، کھجور، اور پریکٹیکل کوئی چیز بتائیں جو ایک ایوریج شخص کر سکے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی، کھجور کے ساتھ دودھ کا کپ، 5 منٹ میں فارغ۔ جی، ایپل، بوائلڈ ایگز، یس، بوائلڈ ایگ جو ہے وہ بھی ایک فل ڈائٹ ہوتی، وہ بھوک بھی نہیں لگتی، انرجی بھی فیل ہوتی۔ اس میں کلر ہوتا ہے، اور کلرز بہت ہارمفل ہیں، اس میں براؤن سے زیادہ براؤن کلر ہوتا ہے۔ مختلف دنوں میں مختلف چیزیں، دس از اے گڈ آئیڈیا، کیونکہ ہر روز ایک ہی طرح کی ڈائٹ لینے سے بھی بعض اوقات انسان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، تو اس پر بھی ہمیں ڈفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ لکھ لینی چاہیے، کیونکہ میرے جیسے شخص کو ہر چیز لکھنی پڑتی ہے، ورنہ میں بھول جاؤں گی، کیونکہ میں نے اس پہ توجہ نہیں دینی، میں صرف دیکھنا اور کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ میرا دماغ ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی میں اپنا وقت کیسے سیو کرتی ہوں کہ بہت سے ایسے کام ان کو ایک ہیبٹ کے تحت کرتی ہوں، اور ان کو سوچتی نہیں ہوں، اور نہ ہی اس پہ لمبی چوڑی روزانہ کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے۔ بس دیکھ لیا اور اپنا کام کیا، توجہ، فوکس کسی اور چیز پہ ہے۔ تو آپ کو پرائرٹائز بھی کرنا ہوگا کہ زیادہ اہم کیا ہے، کہ دن بھر بیٹھ کے کھانے کے مینیو اور پلاننگ کرتے رہنا اور پھر کچھ ٹائم صرف خریدنے میں لگا دینا؟ نہیں۔ اگر خریداری کے لیے بھی آپ نے جانا ہے تو اس وقت میں آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا راستے میں تسبیح تو ٹھیک ہے، وہ سب سے آسان کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نہیں کہتی کہ تسبیح کوئی کم چیز ہے، لیکن آپ نے صبح ایکسرسائز میں بھی تسبیحات کر لی، اب پھر تسبیحات کریں گے تو باقی کام کب ہوں گے؟ گڈ، یہ کہتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، راستے میں سپارہ رکھا ہوتا ہے اور اپنی امانتیں جو ہیں سبق یاد کرنے کی پوری کرتی رہتی ہیں۔ اٹس اے گڈ آئیڈیا۔ جی، شیئرنگ، ویری گڈ۔ اگر آپ بچوں کو مثلا پک کرنے جا رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو کہانیاں سنائیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں، کل ہم نے اس کے فائدے پڑھے کہ کیا کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ انٹریکٹ بھی کر رہے ہو نا اس تلاوت سے، ایک ہوتا ہے بس ایسے ہی سنتے جانا، پیسو لسننگ، اور ایک ہوتا ہے ایکٹیو لسننگ۔ جو ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے اس کے بینیفٹ ڈبل ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی، حفظ کرنے کا، یعنی کہ جو بھی آپ نے مثلا لیکچر سنا یا نوٹس بنائے، اگر آپ اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ 24 آورس کے بیچ میں اگر آپ ایک پڑھی ہوئی چیز کو دوبارہ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں یا ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، تو وہ علم پکا ہو جاتا ہے۔ کہتے 30 پارہ انہوں نے یاد کیا تھا، بھول گیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو یاد کر لیں گی، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ایسی چیزیں ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈالے رکھتی ہیں، گلٹ کریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہم انڈر پریشر رہتے ہیں اور کام نہیں مزید کر پاتے۔ ٹھیک ہے، تو ہر ایک شخص ایکٹیولی سوچے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو اسے بادر کر رہی ہے، کون سی چیز ہے جو فرض کے درجے میں اس کی رہتی ہے۔ اندھا دھند امیٹیٹ نہیں کرنا کسی کو، یہ ایک چیز یاد رکھنی۔ کل کی حدیث یاد ہے کہ جو بندہ خود نہیں سوچتا، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہا ہے، تو ایک جیکٹ سب کو نہیں فٹ آتی،
یہ میں مختلف لوگوں کی آپشنز اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہر ایک کو ایک چیز نہیں سوٹ کرے گی. تو جب ایک ٹارگٹ سیٹ کرے تو 1 2 3 4 5 6 آپشنز لکھ لیں. ہو سکتا ہے سردیوں میں ایک کرے, گرمیوں میں دوسری کرے, جب موڈ بدل جائے تو آپ تیسری چیز کو اختیار کر لیں, تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ جب اندر بگاڑ آئے تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں, کیونکہ وہ شیطان لانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہیبٹ پختہ نہ ہو. تو اس سے بھی بچنا ہے آپ نے. جی بالکل, ریڈنگ کی عادت ڈالیں, ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھیں. آپ کچھ کہیں گے؟ استاذہ جیسے اب ہیبٹ تو ڈیولپ ہو جاتی ہے نا ہماری, مثلا جو بھی ہم ڈفرینٹ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بہتری کیسے لے کر آئیں یا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھیں. تو اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ مختلف جو ویب سائٹ پہ لیکچرز ہیں وہ سنتی رہتی ہوں. مثلا یہ کہ تلاوت قرآن کا جیسے آپ نے کل بتایا, تو اس کے لیے ایک لیکچر جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کیسے کریں. اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, جب آپ دوبارہ سنتے ہیں ریفریش ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم نے ایوری ڈے کرنی ہے, ایک کنٹینیوس عمل ہے نا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے, خشوع کم ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر میں مختلف لیکچرز نماز کے سنتی رہتی ہوں. جیسے ایک جو لیکچر نماز تہجد کا طریقہ, وہ جب میں نے سنا تو اگرچہ وہ تہجد کے بارے میں تھا لیکن نفل کے لیے مجھے بہت موٹیویشن ملی, اس میں زیادہ ریگولیرٹی آئی. پھر اسی طرح نماز میں خشوع کیسے, پھر استاذہ کل جو آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ہوم ورک کریں کہ نماز کے فوائد کیا ہیں روحانی اور جسمانی, تو اس میں مجھے وہ منہاج القاصدین کا ایک لیکچر یاد آیا تھا کہ اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی تھیں کہ علی بن حسین جو تھے وہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا, اور ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا میں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. یہ بات مجھے بہت اسٹرائک کی, میرے وضو میں بہت خشوع آ گیا جیسے جب میں نے لیکچر سنا. پھر اس میں دوسری چیز تھی کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ نماز جب پڑھتے تھے تو وہ بالکل ایک لکڑی کی طرح اسٹف ہو جاتے تھے. تو میں نے فیل کیا کہ ہم ان نیسیسری موو کرتے ہیں نماز میں نا, کبھی کیا ہلا رہے کبھی کیا ٹھیک کر رہے. تو میں نے نماز میں کوشش کی کہ میں زیادہ اسٹل ہو کے کھڑی ہوں. تو استاذہ جیسے مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ویب سائٹس ہیں جیسے فرحتہاشمی.com, الہدا PK ہے, اگر اس میں ہم آڈیو لیکچرز میں جائیں تو پوری لائبریری ہے, ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ایک جیسے زیادہ کمپریہنسو لائبریری ہے کہ ایک ایکسپریشنز کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک چیز موجود ہے. تو مجھے تو یہ چیز الحمدللہ بہت موٹیویٹ کرتی کہ عادتوں میں پختگی کیسے لائیں. یہ بات درست ہے کہ جب ہم ایک کام کرنے لگ جاتے ہیں نا اور وہ ہماری عادت بن جاتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ روح کم ہونے لگتی ہے, ایک اسپرٹ کم ہونے لگتی ہے, پھر ہم ہیبیچل ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں ہو ہی جانی چاہیے ایسے, جیسے کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا. کمپیوٹر کو بھی ریفریش کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے, فاسٹ ہو جاتا ہے نا, اور وہ جو بیچ میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے, جس خاص مسئلے کا آپ شکار ہیں, تو آپ جیسے منہاج القاصدین کتاب کا بتایا, یا اور آپ نے ماضی میں جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ سنا ہوا ہے, اس کے ذریعے آپ دوبارہ اپنے آپ کو پھر ٹریک پہ لا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی نوٹ کر لیا کریں کہ کس چیز نے آپ کو کہاں موٹیویٹ کیا تھا, کون سی ہیبٹ پختہ کرنے میں آپ کو کوئی خاص شخص یا کتاب یا لیکچر کام آیا تھا. کیونکہ ہر ایک کا مزاج اور شخصیت فرق ہوتی, کسی کو ایک طریقے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کسی کو دوسرے کا. انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا. تو اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو خود پہلے انالائز کریں کہ کیا چیز آپ کو فائدہ دیتی, کیونکہ اصل مقصد تھا نا کہ اس چوٹی تک پہنچنا ہے, اوپر چڑھنا ہی چڑھنا ہے, اس پہاڑ کو سر کرنا ہے, اس گھاٹی کو عبور کرنا ہے جو ہمارے سامنے ہے. بھاگ تو نہیں سکتے کہیں بھی. تو کون سی چیز ہمیں اوپر چڑھنے میں مشکلات کے باوجود مدد دے گی, اس کو تلاش کریں. کون سی چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے, کون سی چیز آپ کا ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے, اسے اختیار کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عادات بننے کے بعد ان کے اندر روح کا قائم رکھنا اور ایک شعور کے ساتھ ان چیزوں کو زندگی میں اختیار کرنا کہ اسے انجوائے کریں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی کام کو انجوائے کرتے ہیں نا, تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کتنا بھی بھاری کیوں نہ ہو, کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو, وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا. صرف عادت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور مجھے مزے کی بات یاد آئی, وہ
ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو مرد ہیں نا وہ گاڑی چلاتے ہیں تو بہت کرس کرتے ہیں نا، کبھی کس کو گالی کبھی کس کو. اب مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو بس وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اب یہ روڈ ایسی ہے اور یہ ٹریفک ایسا. تو میں نے نا دوائے شافی کا لیکچر تھا زبان کے بارے میں نا، اور اس میں ایک آپ نے بیچ میں بتایا تھا شیطان کہتا ہے کہ زبان کے مورچے پہ بٹھا دو اور کوئی خیر کی بات اس شخص کے منہ سے نکلنے نہ پائے. تو میں نے وہ لیکچر اس طرح سیٹ کیا کہ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہیں سے پلے ہو. تو وہ جب ہم بیٹھے اور میں نے وہ پلے کیا تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اس دن کے بعد نا پھر جب بھی ہوتا تھا کچھ تو میں کہتی تھی وہ زبان پہ مورچے پہ بیٹھ کے آ کے تو وہ آپ کوشش کرے گا کہ کوئی خیر کی بات نہ نکلے. تو اس طرح کے ریمائنڈرز جیسے گاڑی میں ٹریولنگ ٹائم کے لیے بہت افیکٹو رہتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہ بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر پٹڑی سے نیچے اتر جاتے ہیں. جیسے گاڑی پٹڑی سے اترتی ہے نا، تو ہم لوگوں کی بھی گاڑی بار بار پٹڑی سے اترتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی اپنی نوٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو بھی لکھ لینا ہے. جیسے وہ ابھی بات ہوئی نا کہ شیطان زبان کے مورچے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب کوئی خیر کی بات نہیں نکلنے دینی. وہ اپنی پوری جد و جہد میں، کوشش میں کہ کس وقت کس جگہ پر اس کو میں پھسلا سکتا ہوں. دیکھیے ہم سارا دن نہیں پھسلتے، یہ بھی یاد رکھیے، لیکن جب آپ کچھ مخصوص لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کسی خاص سچویشن میں ہوتے ہیں، کہ خاص کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت پھسلتے ہیں. وہ اپنا نوٹ کر لیں کہ کل میں نے اپنا اس پہ ٹھیک ٹھاک محاسبہ کیا اور رات کو باقاعدہ رو کے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کیونکہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ فوراً دکھاتا بھی ہے، سجھاتا بھی ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ دیکھ بھی لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے پھر دوسرے دن وہی کرتے ہیں. تو اس پہ میں کافی غور کرتی رہی کہ کس چیز کو کنٹرول کیا جائے کہ اس کھڈے میں پھر نہ گرے جس میں ایک دن گرے. تو میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ کون لوگ تھے جن کی موجودگی میں پھسلی، وہ کون سے مسائل تھے جن کی وجہ سے میرا یہ ری ایکشن تھا، وہ کون سی چیزیں تھی جس سے مجھے یہ مسئلہ پیش آیا. تو میں نے سارے جو فیکٹرز تھے ان کو میں نے نوٹ کر لیا، اور پھر میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ ان جگہوں پر پھسلن ہے، یہاں میں نے زیادہ کیئرفل ہونا ہے. آپ بھی اپنا دیکھ لیں کہاں آپ بگڑتے ہیں، کہاں مسئلہ کرتے ہیں، کس شخص کے ساتھ بات کرتے ہی آپ سب بھول جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر ایک کے اندر کمزوری، کیونکہ اس کے بغیر ہم انسان نہیں ہیں. پھر ہمارا مجاہدہ کیا ہے؟ یہی مجاہدہ نا. سیلف ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھنا، بندوں کے ساتھ بھی، لیکن سب سے زیادہ تو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم ٹھیک ہوئے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ اس وقت ہوگا جب اپنی غلطیاں اور کمزوریاں ہم خود پکڑنا شروع کر دیں اور ان کے اسباب جانیں اور پھر ان کی اصلاح کے لیے طریقے اختیار کریں. اللہ سے دعا اور ذکر یہ ساری چیزیں مددگار ہیں، لیکن پھر بات کیا ہے کہ جب تک آپ قدم نہیں نہ اٹھائیں گے ایک، تو 10 قدم نہیں آئیں گے اللہ کی طرف سے. تو وہ قدم نہیں ہم اٹھاتے، تو وہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو دن بھر کا محاسبہ اور مجاہدہ یہ مجھے بھی آپ نے یاد دہانی کرانی ہے، ہم نے مسلسل جاری رکھنا ہے. اس کتاب کو پڑھتے وقت محاسبہ ہوگا تو مجاہدہ شروع ہوگا. تو اس چیز کو دیکھنا ہے کیا ڈسٹریکٹ کرتا ہے، کہاں پھسلن ہے میری زندگی میں، ہاتھ کی یا زبان کی یا قدم کی. پھر خاص طور پر رات کے وقت، یا تو سونے سے پہلے یا رات کو جب آنکھ کھلے یا نماز کے بعد جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی بھی ٹائم ایسا کہ جس میں آپ اپنے آپ کے اندر جھانک سکیں. لوگوں کے بیچ میں نہیں جھانک سکتے، اس وقت بہت سے ہمیں سہارے مل جاتے ہیں. تو محاسبے کا ٹائم لکھ لیں آج کا کام. اور پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہے صبح کے وقت. آج کتنے لوگوں نے صبح پڑھا ہے؟ الحمدللہ. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کنٹینیو کرنا ہے اس کو، چاہے کچھ بھی ہو، بس کھول لیں قرآن مجید کو. کیونکہ اصل میں نا وہ دل پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں کھولنے دے گا. وہ اتنا مشکل بنائے گا اس کو کہ بس کسی طرح جان چھوٹ جائے، کسی طرح میں ادھر ادھر نکل جاؤں. لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو پکڑ کے اس کے اوپر لانا ہے کہ نہیں، میں نے اٹھانا ہے اور کھولنا ہے. اور قرآن مجید رکھنا ایسے ہے جو آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہو. دس از another ٹپ. ورنہ اگر آپ نے بہت اونچا رکھا ہوا نا، یا دور رکھا ہوا ہے یا کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، پھر بھول جائیں گے. سامنے ہاتھ کی ریچ میں
اور جہاں سب سے آسان ہو آپ کے لیے اٹھانا اور جس سے آپ بھولے نہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. پیریڈز آتے بریک آتی ہے، لسننگ کر لیں. گلوز پہنے میں نا کھول کے دیکھ کے آنکھوں سے پڑھ لیں، منہ سے بولے نہیں، تلاوت نہیں کریں. آنکھوں سے دیکھنا تو نہیں منع کہ منع ہے، تاکہ عادت نہ خراب ہو. اپنی عادت کو بچانا ہے، ورنہ 7 دن نہیں پڑھا، بلیو می 8ویں دن واپس نفس کو اس جگہ پہ لانا سخت مشکل ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 جگہوں پر ہوتے ہیں صبح کے وقت، جیسے کچن میں کہ آپ نے ناشتہ بنانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم میں یا کسی اور اسٹڈی میں، یا ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے جہاں بھی کوئی ہوتا ہے، یا ٹریولنگ میں. مثلا آپ دیکھتے کہ گھر میں آپ کو 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں، لیکن ٹریولنگ ٹائم میں آپ انجوائے کر کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے. تو آپ اس ٹائم پکا کر لیں اسے. 2-3 جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں قرآن مجید، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر. پکڑنا اپنے آپ کو خود ہی آپ نے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آپ اس سیڑھی پہ چڑھ گئے تو بہت سی خیر کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ خود قرآن مجید کی تلاوت سننے اور پڑھنے کے اپنے ہی فائدے ہیں. اور پھر چھٹی کا دن کیسے گزارنا ہے اس کا پلانر بناتے جائیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ جب چھٹی آئے، سنڈے کا دن آئے، تو پھر پرو ایکٹیولی پہلے سے پلان کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیں. چلیے، کل ہم نے نماز اور صحت کے بارے میں بات کی تھی، اسی سے شروع کریں گے تھوڑی سی. پھر یہی کہوں گی کہ کیا صحت ضروری ہے کہ نماز اور صحت پہ ہم بات کریں؟ موج نہیں، بیمار ہوں بستر میں پڑے رہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں. کل جہاں پر جو خاتون بیٹھی تھی ان کی یہ بات مجھے بار بار دن میں یاد آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری پروگرامنگ اس طرح کی ہے، یا ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم 1000 سال تک کام کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کو اس طریقے پہ بنایا ہے، اور ہم کس قدر ناشکرے ہیں اور کس قدر ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اس کو سوچ کے آیت کریمہ بھی پڑھیں کسی وقت کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر میری صحت خراب ہے تو اسے میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہوا ہے. اللہ نے تو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، ہر چیز بہترین طریقے کی دی، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کی ہے. تو اگر ہم سب اپنے ساتھ ظلم کر چکے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اپنی صحت خراب کر چکے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ابھی وقت ہے نا کہ تھوڑی سی مزید کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی کام کا بنائیں. اس میں ہمارے کلچر کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے. ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ ویسے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے سارے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، سب اس کا خیال رکھنے لگتے. اس لیے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی بیمار رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہے تو انتہائی غلط بات، لیکن ہوتا بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہے. اس میں مزید میں پڑھ رہی تھی، الحمدللہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس سے آپ سے شیئر بھی کروں گی. اس میں ہیلتھ کے بارے میں ایک ہولسٹک اپروچ ہے جس میں باڈی اینڈ سول دونوں کو اپروچ کیا گیا. تو اس میں اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح جب ہماری سول متاثر ہوتی ہے تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ باڈی پہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جسم کس طرح بیمار ہوتا ہے. تو ہیلنگ پھر صرف جسم کی کر کے بات نہیں بنے گی جب تک سول کی ہیلنگ نہیں ہوگی. اینڈ دس از اے فیکٹ. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گی. اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ بیمار ہوتی ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے. ایک تو یہی وجہ ہے کہ عورت کے مخصوص جو جسمانی کیفیات ہیں، ہر مہینے اس کو بیمار ہونا ہوتا ہے، پھر بچوں کی ولادت، یہ سارے ایسی کیفیات ہیں جو ایک صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں تو ہر ایک کی بات ان کو لگ جاتی ہے، ہر چیز کو پرسنلائز کر لیتی ہیں، کسی کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتی ہیں. تو ہمارے جسم کے کچھ حصے مسلسل ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ایسے گلینڈز ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں کہ جن سے اس قسم کی سیکریشنز، ایسے ہارمونز پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے بلڈ کا حصہ بن کے مسلسل ہمیں اندر سے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. سارے ٹیسٹ کلیئر آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سوچتی بہت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈپریشن کا نام دے دیں گے. تو اس کی کوئی فزیکل ریزن نہیں ہوتی.
ٹھیک کھا بھی رہے ہوتے ہیں, باقی بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود صحت مند نہیں ہوتے. ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ نماز میں ہے, ذکر میں ہے, قرآن میں ہے. آپ جتنی چاہیں دوائیاں کھا لیں, آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں. ویسے کسی نے مجھے آرٹیکل بھیجا, اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں کچھ لکھی ہوئی تھی. لکھتے کہ امیر خان نے برقعے میں ملبوس اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا, ڈاکٹر صاحب میں اب تک اس کے علاج پر 3 لاکھ روپے سے زائد خرچ کر چکا ہوں, لیکن اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا. خاتون زیر لب بڑبڑائی, نہ جانے وہ خاوند کی بیان کردہ رقم پر معترض تھی یا وہ اپنی بیماری کے بارے میں اعتراض کر رہی تھی. خاوند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب سے یہ بیاہ کر ہمارے گھر آئی ہے تب سے مجھے اس کے علاج پر ہر ہفتے تقریباً 1000 روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں. اسے کبھی بائیں ہاتھ, کبھی دائیں ٹانگ, کبھی سر درد کی شکایت رہتی ہے. ایسے امراض خواتین کو اکثر لاحق رہتے ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ خود خاوندے کے پاس ہے, لیکن اسے کون ایجوکیٹ کرے کہ 1000 روپے خرچ کرنے کی بجائے تھوڑی سی پیار, محبت, توجہ, چند باتیں سن لینے سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن نہ وہ کوئی بیٹوں کو بتانے والا ہے, بلکہ الٹا ان کے خلاف کان بھرے جاتے ہیں, اور وہ اور بدظن ہوتے ہیں, وہ توجہ نہیں دیتے, وہ جیب سے تو خرچ کرتے رہتے ہیں صحت پر, لیکن جو اصل طریقہ ہے وہ نہیں. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اچھے دوست, اچھی کمپنی, وہ بھی مہیا نہیں ہوتی بعض اوقات. تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق, مضبوط تعلق, اتنا اسٹرانگ تعلق کہ کچھ بھی سر سے گزر جائے انسان کو پرواہ نہ ہو. تھوڑی دیر کے لیے اگر اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو اس کے بعد اس کو زندگی سے نکال دیا جائے. لیکن یہ سب کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا, جس کے نتیجے میں جب تک تو لوگ تھوڑے جوان رہتے ہیں پھر بھی سٹریس لیتے رہتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے. چوں ہی بڑھاپے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو پھر ایک دم بیکار ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کی عادت ڈالی جائے, جوانی میں اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا جائے اور اسٹریس مینجمنٹ سیکھ لیا جائے. بہرحال اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے, جس میں سب سے پہلی چیز تو وضو ہوتا ہے, اور وضو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انسان کو فریش کر دیتا ہے بلکہ پاک صاف کر دیتا ہے, اور اس صفائی سے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بالکل ابتدائی وحی میں سورۃ المدثر میں کیا حکم آیا؟ وثیابک فطہر والرجز فہجر. تو نماز میں نہ صرف یہ کہ ہمیں ہاتھ منہ دھونا ہے بلکہ اس کے ساتھ کپڑوں کو بھی پاک کرنا ہے, جائے نماز کو بھی, اور پورے ایک ماحول کی پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اور یہ سارا عمل جو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, واللہ یحب المطہرین. اگر ہم یہ سوچ کر وضو کرنے جائیں, اگر یہ سوچ کر اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, اگر یہ سوچ کر ہم اپنے گھر کی صفائی کریں کہ اس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی, تو آپ دیکھیے دل میں جو خوشی کا ایک احساس ہوگا, اور جتنی بھی محنت ہو اس کے بعد آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں رہے گی, کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے. اور محبت بڑے بڑے مشکل کاموں کو کیا بنا دیتی ہے؟ آسان. لیکن ہم دن میں کیا ایک بار بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکیزگی حاصل کرنے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو جائیں؟ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کپڑے بدل لیتے ہیں, باقی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں, ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں. کیوں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کی اٹینشن ملے, تاکہ لوگ ہمیں ایکسپٹ کریں. اسی لیے نا اب خواتین کپڑوں کے اوپر اتنا کیوں خرچ کرتی, کسی شادی پہ جانے کا اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ ایکسپٹنس کے لیے نا, کہ اگر ہم اس لیول پر نہیں ہوں گے تو ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ توجہ ساری کسی اور طرف ہے. اور جب لوگ پھر بھی نہیں ایکسپٹ کرتے, شوہر دیکھتا ہی نہیں کیا پہنا ہوا ہے, تو پھر عورت کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اکثر مردوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ان کو رنگوں کی بھی بعض اوقات پہچان نہیں ہوتی. وہ زیور کے لیے پیسے تو دے دیں گے, لیکن وہ ان کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے یا پہن کے کون کیسا لگتا ہے. انٹرسٹ نہیں ہے ان کو اتنا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو اپریسیشن ہمیں عورتوں سے ملتی ہے وہی مردوں سے ملے. وہ نہیں ہوتی ان کے وہ سینس نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں,
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو صبح سے شام تک کھپ رہی ہے اس کام میں، جب اس کو ملے ہی کچھ نہیں اس کے نتیجے میں، سوائے ٹینشن اور فرسٹریشن اور ڈپریشن کے کچھ کمایا ہی نہیں، تو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ تو ہمیں اپنی پرائرٹیز چینج کرنی ہوگی. ٹھیک ہے ہم اس میں پریزنٹیبل ضرور ہوں، لیکن یہ زندگی کا فوکس نہ ہو. وضو کرنے کیوں جائیں، ہاتھ منہ دھوئیں کیوں، نہائیں کیوں، غسل کیوں، بال سنواریں کیوں، ناخن تراشیں کیوں، جسمانی صفائی کریں کیوں، یہ ساری تکلیف اٹھائیں کیوں، مسواک پہ 15 منٹ لگائیں کیوں. ایک ہی دل میں خیال آئے، خیال ایک ہی آئے، دو بھی نہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے دان گندے ہیں. نہیں، ایک ہی خیال آئے اللہ کی محبت کے لیے. اور جس دن وہ مل گئی نا، کسی کی محبت کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی آپ، کیونکہ جب وہ فیل ہونے لگتی ہے نا تو وہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے اندر کہ جو مرضی کو آپ کے ساتھ بے پرواہی کر جائے، آپ اسٹرانگ رہتے ہیں. اور جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے نا تو بہت سی چیزوں سے فائٹ نہیں کر سکتے، نہ اپنے نفس سے کر سکتے، نہ لوگوں سے مطلب یہ لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن ان کے رویوں سے، تکلیف دہ رویے جن کی وجہ سے اندر ہی اندر ہم کڑتے جلتے رہتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں سوائے خود کو خوار کرنے کے. ٹھیک، تو طہارت اللہ کی محبت کے لیے، بس اس کو ایک سلوگن کے طور پر نوٹ کر لیں اپنے پاس، تاکہ آپ کبھی بھی اس میں کوتاہی ہونے لگے تو فوراً ڈریں کہ اچھا اللہ کی محبت سے دور نہ ہو جائیں گے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض مواقع پہ نہانا ضروری ہے، بعض پہ وضو ضروری ہے. وضو سے پہلے آپ استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں انسان جراثیم سے پاک ہوتا ہے، بیماریوں سے پاک ہوتا ہے. اور کتنا خوبصورت طریقہ ہمارے دین نے سکھایا کہ بایاں ہاتھ استنجے کے لیے استعمال ہو، دایاں ہاتھ کھانے کے لیے. جتنے بھی گندے کام ہیں، چاہے ناک صاف کرنا ہے، چاہے آپ کو، اور وہ سب لیفٹ ہینڈ سے، کیونکہ دھونے کے باوجود بعض اوقات ناخنوں کے نیچے ان لکیروں کے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم ایسے رہ جاتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے کھانے میں یا آپ کے باقی اچھے کام کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو بیماری کا باعث بنتے ہیں. ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح بعض اوقات مٹی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صابن سے بھی زیادہ انسان کو صاف کرتا ہے. ہم لوگ ہر وقت مٹی جھاڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن مٹی کے اپنے کچھ فائدے ہیں اور اس کے اندر ہیلنگ پاورز بھی ہیں. اب تو بہت جگہ کی مٹی کو باقاعدہ مساج کے لیے اور مختلف ٹریٹمنٹس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور خصوصاً اگر آپ کو نہانے کی عادت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت فریش فیل کریں گے. اور بعض اوقات نیند نہیں آتی کچھ لوگوں کو، بچوں کو نیند نہیں آتی، کہتے ہیں بچے سوتے نہیں. آپ ان کو ذرا سا گرم پانی میں ڈال دیں، پھر آپ دیکھیں کیسے سوئیں گے. تو اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم بھی اس سے بہتر ہوتا ہے. کئی لوگ نہاتے تو ہیں پانی بہا دیتے، ٹھیک ہے 1 لوٹا پانی بہانا کافی ہو جاتا ہے نہانے کے لیے، لیکن کبھی کبھار اپنے آپ کو اسکرب کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ جسم کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں، جب وہ جمے رہتے ہیں اور ان کو آپ رگڑتے نہیں ہیں تو آپ کے مسام ہی نہیں کھلتے. تو جب مسام ہی نہیں کھلتے تو فریشنس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے نہانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. اسی طرح ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا جو ہے وہ کتنا پسندیدہ، اور اس سے نماز کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. باقی صحت جو معدے اور آنتوں وغیرہ اور دل کے بہت سے امراض جو ہیں وہ دانتوں کی صفائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ پاؤں جب دھوتے ہیں تو اس میں کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. ناخنوں کے آس پاس اور 2 انگلیوں کے بیچ میں بھی جو خلال کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح باقاعدہ ناک کی صفائی جو کی جاتی ہے وضو کے اندر، وہ کتنی اہم ہے. تو ہمارے فضا میں کس قدر پولوشن ہوتی، وہ ساری پولوشن دھل جاتی ہے ہر وضو کے ساتھ. تو وہی حدیث یاد کر لیں کہ جس کے دروازے پر نہر ہے، دن میں 5 دفعہ نہا رہا ہے، اس کے جسم پہ کوئی میل، دوسرے لفظوں میں کوئی بوجھ رہے گا ہی نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ذکر کی بات ہوئی تھی. تو بیسیکلی ذکر جو ہے وہ آپ کا سٹریس ریلیز کرتا ہے، اور نماز ذکر کا بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذکر الگ طور پر بھی اور ذکر نماز کے اندر بھی. اس کے علاوہ ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. تو ذکر کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری لکھ لیجئے. صرف تسبیح پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور باقی چیزیں بھی. پھر چونکہ آپ سے کہا تھا کہ نماز اور صحت کے بارے میں مزید کچھ لکھیں پڑھیں، تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے.
چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. نماز دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے روحانی, نفسیاتی, جسمانی بہت سے فائدے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ روحانی فائدہ اس کا کہ اللہ سے براہ راست کنیکشن, اور اس سے دل کے اندر ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے. انسان کو ہر طرح کی پریشانی اور غم سے اس وقت نجات ملتی, بلکہ پریشانی اور غم ہو تو اس کا نسخہ کیا بتایا گیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے, ایک کیسٹ ہے 99 یا 98 میں وہ لیکچر دیا گیا تھا, نماز کیا سکھاتی. تفصیل کے ساتھ اس میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا, کیا کیا اس کے فائدے, کیا کچھ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اب جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے, اور پھر رکوع کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں, تو اس سے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے اگر انسان شعوری طور پر یہ کرے. پھر انسان کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. زندگی میں ڈسپلن آتا ہے, 5 دفعہ آپ نے حاضری لگانی ہوتی ہے, اور ٹائم کی پابندی کا بھی حکم ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ بیماریوں کا علاج بھی اور کچھ مسائل کا حل بھی فوکس ہونے میں ہے. نماز ہمیں فوکس ہونا سکھاتی. انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کریں گے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا, ڈسٹریکشنز کو آپ نکالیں زندگی سے, لیکن ہم بعضوں کا ڈسٹریکشن نکال دیتے ہیں, اگر فوکس ہونا پھر بھی نہیں سیکھتے. یہ بھی سیکھنے کا کام ہے, اس کو بھی کرنا آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ. پھر جسمانی طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کی ایک پوری ایکسرسائز ہے. لوگ جو یوگا کرتے رہتے ہیں اور مختلف اور کام, اگر آپ صحیح طور پر اپنے پورے اعضاء کو, سب سے پہلے تو ایک کہ کھڑے ہونے کا پوسچر آپ کا صحیح ہو, بالکل اسٹریٹ آپ کے کندھے ہوں اور نظریں نیچے جھکی ہوئی ہوں. پھر رکوع میں بھی پراپر آپ کی یعنی بیک اسٹریٹ ہو, اور گھٹنے جو ہیں وہ اس طرح بینڈ نہیں کیے ہوئے ہوں, جیسے ان کو اسٹریچ کیا ہوا ہو. پھر اس سے ریڑھ اور کمر کی ہڈی کے پٹھے وغیرہ جو ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں. پھر جوڑوں کی بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے, کیونکہ پوری سرکولیشن ہوتی ہے. خصوصاً جب آپ گھٹنے زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو اس پر پوری باڈی کا ایک اسٹریس آتا ہے, یعنی ایک وزن آتا ہے پورا, تو اس سے پوری ایک سرکولیشن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی. پھر آپ کے جو سرکولیٹری سسٹم ہے اوور آل وہ بھی امپروو ہوتا ہے. اسی طرح لمبا سجدہ کرنا جو ہے, اس میں ایک آج سے ٹپ شروع کریں, کیونکہ میں خود بھی ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پہ غور کر رہی ہوں. مثلاً اگر آپ کو رکوع میں 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کی عادت ہے تو اس کو 5 دفعہ کر لیں. 5 دفعہ پڑھتے ہیں تو 7 دفعہ کر لیں, اور آپ کر کے دیکھیے, تھوڑا سا بھی انکریز کریں گے نا, ہوں گے وہ چند سیکنڈز. ہر رکعت میں چند سیکنڈز آپ بڑھاتے جائیں اس کے, ایک تو ذکر زیادہ ہو جائے گا, دوسرے آپ کی جو ایکسرسائز ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, تو آپ نماز کے بعد زیادہ بہتر فیل کریں گے بنسبت اس نماز کے جو بس ہل جل میں ختم کر دی جاتی. اسی طرح جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں تو پورے جسم کا خون جو ہے وہ ایک طرح سے سر میں آ جاتا ہے, اور وہ اوپر کا ایریا جو ہے آپ کا پورا نروس سسٹم اور آنکھیں, کان, زبان, ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ خون کا بہاؤ زیادہ تر سر کی طرف آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے اوپر مختلف طرح کی جو شعاعیں وغیرہ ہیں یا مختلف جو ریز ہیں فضا کے اندر, اب ہر وقت ہم کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور اسی طرح اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں. ایون یہ جو لائٹس ہیں ان کی بھی ریز ہوتی ہیں, تو اس سے ہمارا پورا جسم ایک طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو بھی دھوپ میں نہیں نکلتے, باہر نہیں نکلتے, ہر وقت ہم ایک آرٹیفیشل زندگی بسر کر رہے ہیں. صبح سے شام اور شام سے سویر ہماری اندر ہی اندر بند جگہوں پر ہی ہوتی, کیونکہ ہمیں یا ڈسٹ الرجی ہوتی ہے یا ویسے وقت نہیں ہوتا باہر نکلنے کا یا دھوپ لینے کا. نتیجتاً وہ پورا سسٹم جو ہے ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے. نماز جب آپ زمین پر پڑھتے ہیں, زمین پہ سر رکھتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو اثرات ہیں, اس طرح کی جو ریز ہیں وہ جسم سے خارج ہوتی. پھر خواتین کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے اس کے لیے سجدہ جو ہے وہ بہت مفید ہے. صرف پیریڈز کے دنوں میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. نماز جو کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے خواتین سے, ان 7 دنوں میں معاف کر دی گئی. یہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں کسی کے, اس کو 7 نہ بنا لیجئے, کیونکہ کچھ لوگوں نے 7 ہی بنایا وہ اسے. anyway, اسی طرح کچھ اور بیماریاں جو ہیں ان کے لیے بھی مثلاً کہا جاتا ہے کہ بواسیر میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. خون کی نالیاں فلیکسیبل ہو جاتی ہیں اور خون کے دباؤ میں
مزید جو برداشت کی قوت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر مدافعاتی نظام جو امیون سسٹم وہ بہتر ہوتا ہے. پھر کچھ ریسرچز ایسی کی گئی ہیں کہ جس میں اوقات نماز اور باڈی ردم جو ہے اس پر ریسرچ کی گئی ہے. اس میں زہیر رابح ایک ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے الاستشفاء بالصلاۃ, نماز سے صحت, یعنی نماز پڑھنے سے کیسے انسان صحت مند رہ سکتا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ ہمارے جسم میں جو انرجی کے اوقات ہیں ان کی مطابقت کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کورٹیزون ہارمون کی مقدار بڑھنے لگتی ہے, جو کہ ہمارے جسم میں ہارمون آف ایکٹیویٹی ہے. اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, جس کی بنا پر ہمارے جسم میں انرجی اور چستی آتی ہے اور انسان محنت اور جسمانی مشقت کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ نماز چھوٹی ہے, یعنی اگر ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا خون کا دباؤ زیادہ ہو رہا ہے تو نیچے زیادہ سجدے یا اس طرح کی مشقت نہیں ڈالی گئی, اللہ یہ کہ اس سے پہلے کا وقت جو ہے تہجد کا, اس میں آپ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس وقت فضا میں اوزون ہے جو کہ O3 ایک گیس ہے, اس کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کا ہمارے اعصابی نظام پر عمدہ اثر پڑتا ہے. ظہر کی نماز سے قبل کورٹیزون کا لیول کافی گر جاتا ہے ظہر سے پہلے, اور ظہر کی نماز انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر پرسکون کر دیتی. پھر کیلولا کا وقت ہوتا ہے, اس سے مزید فائدہ ہوتا ہے. پھر عصر کے وقت انسان دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کرتا ہے اور خون میں ایڈرینل جو گلینڈ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہارمونز نکلتے ہیں ان کی مقدار بڑھنے لگتی ہے, جس سے جسمانی طور پر انرجی حاصل ہوتی ہے اور خصوصاً دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس وقت نماز پڑھنے سے ان ہارمونز میں پھر کمی ہوتی ہے اور ان کو قابو رکھا جاتا ہے. تو اسی لیے عصر کی نماز کی خصوصی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ دل کی بیماریوں کو ایک طرح سے پھر کنٹرول کرے گی, کیونکہ اسی سے BP زیادہ بڑھتا ہے, اسی سے پھر دل پر اثرات ہوتے ہیں. مغرب کے بعد کورٹیزون کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اس وقت ایک اور ہارمون میلاٹونن جو کہ ریلیکسیشن اور نیند لانے کا باعث بنتا ہے وہ جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس ہارمون کے بہت سے مثبت اثرات ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بایولوجیکل کلاک کو سیٹ کرتا ہے اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو ٹرن آن کر دیتا ہے. تو اس طرح نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہماری جسم کی جو کیفیات ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہیں, اور شاید کورٹیزون کم ہو جاتا ہے تو پھر عشاء کی نماز نسبتاً لمبی کر دی گئی ہے, اور پھر رات کے آخری حصے کے تہجد اور پھر صبح جب کلاک ہماری شروع ہوتی ہے اس وقت مختصر نماز رکھی گئی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یورپ میں اس بات پہ ریسرچ کی گئی کہ تہجد کے وقت اٹھنا انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے اور ڈپریشن کا علاج ہے اس میں. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اور زیادہ ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے. پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں, اس وقت دعائیں قبول بھی بہت ہوتی ہیں. استغفار کا وقت ہوتا ہے اپنے سارے گناہوں کی معافی کا, اور استغفار کے ویسے بھی بہت سے فائدے ہیں. بالاسحار ہم یستغفرون, اور باقی بھی ذکر اذکار کر کے انسان روحانی طور پر چاق و چوبند ہو جاتا ہے دن بھر کام کرنے کے لیے. اور پھر جب انرجی لیول لو ہوتا ہے تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اور پھر ہمارے کھانوں کے اوقات بھی ہم نے کچھ ان کے ساتھ ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں. صبح کا ناشتہ ہوتا ہے, پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے, پھر 4 بجے کی چائے ہوتی ہے, پھر رات کا کھانا ہوتا ہے 2 نمازوں کے بیچ میں. تو اس کی تو ہم کافی پابندی کرتے ہیں, تو امید ہے کہ نمازوں کی بھی. ایک اور اس پر بات کی گئی ہے نماز اور صحت پر. ایک مثال ہے کہ مسلمان 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کی ادائیگی میں فرض, سنت, نفل ملا کر کل 48 رکعتیں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 48 رکعت پڑھتے ہیں, جبکہ ایک رکعت میں کل 7 شکلیں ہیں, یعنی 7 پوزیشنز ہوتی ہیں, رائٹ. اور یہ 48 ٹائم 7 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنا بنے گا؟ 336 ٹائم. اس طرح ہر مسلمان مرد, عورت, بچہ, بوڑھا, جوان ایک دن کی 5 نمازوں میں ان پوزیشنز کو 336 ٹائم چینج کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ کھڑے ہوتے پھر رکوع کرتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر سجدے میں جاتے, پھر بیٹھتے, پھر جاتے ہیں, پھر رائٹ لیفٹ, یعنی کتنی ایکسرسائز ہے ایک ہی رکعت کے اندر. تو جب یہ ساری رکعتیں آپ پڑھیں اور اتنی دفعہ آپ اتنی موشن میں رہیں تو آپ خود سوچیں سستی کہاں رہے گی, لیزینس تو خود ہی بھاگ جائے گی. اور پھر اگر اس میں خشوع و خضوع بھی ہو تو پھر ہر باڈی کا عضو جو ہے اس کے اندر ایک تازگی ہو جاتی. پھر کہتے ہیں کہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ
ایک قیام اور اس میں سجدے کی جگہ نگاہ کا جو ارتکاز ہے، فوکس ہے، ٹھیک. دوسرا رکوع میں پاؤں کی جگہ نگاہ کا ارتکاز جو ہے، یعنی فوکس کرنا. اور سجدے میں سانس کی مشق اور سانس کا ارتکاز، یعنی نگاہیں بھی فوکس ہوئی. اور جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو اس میں لٹرلی آپ اگر تھوڑی دیر سجدے میں رہیں تو سانس پھولنے لگتا ہے. اب آپ لوگ جڑ کے بہت بیٹھے ہوئے، ورنہ میں ابھی آپ کو 3 منٹ سجدے میں رکھتی تو پتہ چل جاتا کہ کیا فیلنگ ہوتی. ہم خود کبھی اتنے لمبے سجدے نہیں کرتے. ایک دفعہ مجھے رمضان میں جب حرم جانے کا اتفاق ہوا، اس سال میں نے دیکھا نسبتاً کم طویل سجدے تھے. کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایسا لگتا تھا دل باہر آنے لگا ہے. جب شروع میں جیسے ہوتا تہجد کی نماز میں خاص طور پر بہت لمبے سجدے ہوتے تھے. لیکن جب اس نماز کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں تو معلوم نہیں کون سے ہارمون سارے جسم میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں. ہیپی ہارمونز ہوں گے کہ وہ اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی. ساری ٹینشن ریلیز ہو چکی ہوتی ہے. اور ٹینشن ریلیز کرنا اور سٹریس ریلیز کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں، فرمائیے. استاذہ، جیسے میں چائنیز ڈاکٹر کے پاس گئی نا، تو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ بات جو لگی تھی عبادت کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ہمارے کانوں میں نا بہت تھن بلڈ ویسلز ہوتی، تو جس وقت ہم وضو کرتے ہیں اور ہم مسح اگر اچھی طرح کریں تو جیسے وہ مجھے ایکسرسائز بتا رہی تھی نا کہ تم اس طرح سے کیا کرو، کیونکہ کانوں میں ایسی بلڈ ویسلز ہیں وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتی. پھر میں نے اسے بتایا کہ ہم وضو کرتے ہوئے ایسے کرتے، تو بہت حیران ہو رہی تھی کہ تم لوگ 5 دفعہ دن میں کرتی تھی، پھر تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس میں شاید 98 پوائنٹس بتائے جاتے ہیں پوری باڈی کو کیور کرنے کے، جو کان کے صرف اس ایریا میں بیلنس بھی اسی سے ہوتا ہے. پھر استاذہ جیسے ہاتھ کی جو انگلیوں کے فرنٹ ہے اور پھر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، جیسے پاؤں کی 5 انگلیاں، جیسے 10 انگلیاں جی سائنسز آئیز یہ سارا کنٹرول کرتی. سجدے میں جب ہم جاتے تو ان پہ پریشر پڑتا ہے نا. اسی طرح مطلب 7 ہڈیوں پہ جو سجدہ ہے تو مینلی وہ 7 ہڈیاں ساری مین بلڈ ویسلز ہیں ہماری باڈی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سسٹم بنایا کہ ان پہ ذرا سا اگر پریشر ڈالا جائے تو ایک دم سے پوری باڈی میں فریشنس آتی. اگر صحیح طریقے سے کریں تو واقعی ایک بہترین، جس کو کہتے ہیں کہ فزیکل اور مینٹل ایکسرسائز ہے نماز. بالکل. امام ذہبی کہتے ہیں جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے. جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے. تو فکریں، پریشانیاں، غم ہمارے جسموں کو کمزور کر دیتی ہیں. کئی فرنٹل کارٹیکس جو ہمارا مطلب پیشانی کا ایریا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کو ہم سجدے کے وقت زمین پر رکھتے ہیں، اس ایریا کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انیشیشن، یعنی وہ بھی اسی ایریا سے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ دس از رائٹ اور رانگ، تو سینس آف ججمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو، کسی ایکسپیرینس کو کرنے کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں، سینس آف انالیسس، وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے. جب ایک انسان دن میں 5 دفعہ اپنے فرنٹل کارٹیکس کو زمین پر بچھاتا ہے اللہ کے سامنے، تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ تھوڑا سا رگڑتے ہیں تو خون کی سپلائی تیز ہو جاتی ہے. آپ نے ہاتھوں کو دیکھا ہوگا، سردی لگتی ہے، سردیوں میں ہاتھ ملیں تو کیا ہوتا ہے، فرکشن آتی ہے، سپلائی تیز ہوتی ہے. خون زیادہ ہو، تیز ہو، سکن وائٹ ہو تو گال بلش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بات کہ یہ ایک ہیلدی لائف کی نشانی ہے. جب ایک انسان 5 دفعہ نماز پڑھتے وقت اپنے فور ہیڈ کو زمین پہ رکھتا ہے تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے، رب کرتی ہے. اس سے کیا ہوگا، پازیٹیوٹی آئے گی، اسٹیمولیشن ہوگی. آٹومیٹیکلی ایک انسان صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا. نماز پڑھنے والا شخص کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف آتا ضرور ہے، اگر اس کی نماز میں واقعی میں یہ بات ہو کہ میں نے اپنے رب کا بندہ بننا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سائنٹیفکلی چیزیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یا ہم شیئر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بات پہ یقین دلایا جائے، بلکہ یہ کہ اللہ نے کوئی کام بھی ہمارے نقصان میں نہیں کیا.
اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. آج ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ بھی یعنی ویسٹرن لوگ یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی لوگ مختلف قسم کی پولوشنز کو لے رہے ہیں, جیسے آپ دیکھیں نوائز پولوشن ہے, باہر بہت شور ہے, جیسے آپ دیکھیں ریڈیشنز ہیں, لائٹس ہیں, آپ باہر جاتے ہیں آپ کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں, خاص طور پہ کپڑوں کی مارکیٹس میں, اور عجیب عجیب سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے, ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ ساری نیگیٹو انرجیز جو ہیں ان کو آپ کیسے ڈسیمینیٹ کریں گے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کریں, اور جب زمین پر ہم اپنا فور ہیڈ رکھیں گے تو یہ تمام کی تمام نیگیٹو انرجیز کیا ہو جائیں گی؟ نکل جائیں گی. اچھا, دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پیشانی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے جو ماتھے ہوں گے ان کو چمکا دیں گے, کیونکہ دنیا میں ہم اس سرکولیشن کو تیز کرتے رہے ہیں, ریڈنس. اور آپ دیکھیں کہ شائننگ, جب کسی کی اسکن بہت فیئر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ چہرے کے اوپر آپ کو ایک ریڈنس یا فریشنس نظر آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو قیامت دن چمکتا ہوا چہرہ نظر آنے کے لیے یہی بات ہے کہ فور ہیڈ چمکے گا. یہ مارکیٹنگ دین کی کریے, میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ضروری ہے اسلام کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا. آپ لوگ زیادہ تر ینگ لوگ ہیں تو ان چیزوں کو پوری کنوکشن کے ساتھ لیں تاکہ دنیا داروں کو یہ پتا چلے کہ دیندار کتنے مزے میں ہیں, دونوں چیزوں کو لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس سے ہماری نیگیٹو انرجیز تو نکلیں گی, قیامت کے دن پیشانیاں چمکیں گی, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی چمکا دیں گے. اور پھر یہی پیشانیاں ہوں گی جب دنیا میں ججمنٹ کرنے کے بعد بھی غلط فیصلے کیے اور اس پر عمل کیا تو انہی پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. تو بالکل یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت کے خلاف نہیں. اگر آج ہم کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں دنیا تو ملے گی اور آخرت میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو بات ہو رہی تھی سٹریس کی کہ جب ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو اس سے ہمارے سرٹن ہارمونز جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو خون کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ نظام بھی اللہ نے کسی حکمت کے لیے رکھا ہے نا, کوئی وجہ ہے اس کی. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو انسان کا اعصابی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور یہ ہارمونز اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ مثلاً آپ بیٹھے ہوئے تھے بالکل لتھارجک, اتنے میں آپ نے دیکھا ایک سانپ آ رہا ہے آپ کی طرف, تو آپ میں طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کا جو ایڈرینل گلینڈ تھا اس نے ایسے ہارمونز ریلیز کیے کہ جس سے آپ کے اندر انسٹنٹ ایک طرح سے انرجی سی آ گئی. یہ کس لیے تھی؟ تاکہ آپ بھاگ سکیں, تاکہ آپ فائٹ کر سکیں, آپ سانپ کو مار سکیں, اس کے پیچھے دوڑ سکیں یا کوئی بھی ایکشن لیں. اب جب آپ دوڑتے ہیں تو وہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ استعمال ہو جاتی. لیکن اگر آپ صرف سوچ کے کہ فلاں نے مجھے سانپ کی طرح ڈانگ مارا اور آپ کے وہ گلینڈ جو ہیں وہ حرکت میں ہیں اور پورے سسٹم کے اندر سکون کے اندر وہ دوڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھے صوفے پہ ہیں یا لیٹے ہیں بیڈ میں, تو اب ان کا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے وہ؟ آپ نے ایکشن تو کوئی بھی نہیں لیا, نہ اٹھے, نہ کوئی ایکسرسائز کی, نہ نماز پڑھی, نہ کچھ بھی نہیں کیا, تو یہ تو آپ ہی کو کھا جائیں گے نا. یہی چیزیں تو پھر کئی بیماریوں کی شکل میں نکل آتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر حقیقی معنوں میں صحت چاہتے ہیں تو پھر کس کی طرف دوڑیں؟ اللہ کی طرف دوڑیں اور نماز پراپر طریقے سے ادا کریں. ان ہارمونز کی وجہ سے کتنی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر آپ ہر ہفتے ڈاکٹر کو 1000 روپیہ دیتے ہیں. یہ شاید کوئی پرانا آرٹیکل تھا, اب 1000 والا ٹائم بھی گزر گیا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا صرف یہ کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, وہ اس نے یہ کیا. سارا وقت پریشانیوں کی باتیں سوچتے ہیں, ایک خوف کا شکار رہتے ہیں. حال تو یہ نا کہ پھر انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اللہ سے دعا کر لے گا, ذکر کرے گا, توکل کرے گا, خوف اور محبت اللہ ہی کی ہوگی, تو خود بخود یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. پھر آپ واقعی میں پروڈکٹیو ہوں گے, ورنہ آپ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. تو آدھا وقت تو آپ کا پریشانی میں اور منہ لٹکانے میں گزر جائے گا اور دوسروں کے آپ کو دیکھ کے چہرے لٹک جائیں گے. نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کچھ نہیں کیا, آپ سبب بنے دوسروں کی بیکاری کا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل پہ آ جائیں اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو فرض کے درجے میں کرے اور صحیح طور پر کرے, تبھی صحیح فائدہ بھی ہوگا. اگلی چیز تھی روزہ اور تزکیہ. تو سال میں 1 مہینہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر ہی دیا ہم پر.
لیکن ہر مہینے کچھ روزے رکھنا یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. حدیث میں آتا ہے صیام 3 ایام من الشہر یذہب وحر الصدر، ہر مہینے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. 13, 14, 15 یہ 3 دن جو ہیں وہ بہترین دن ہیں جس میں کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، پھر اتنا بوجھ بھی نہیں پڑتا. اور آج کل تو میں دیکھ رہی تھی 11 گھنٹے کا دن ہو گیا، ویسے ہی ٹائم کم ہو گیا اور آسان ہے روزے رکھنے. تو یہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. جس کے سینے سے کینہ دور ہو جائے وہ کتنا ریلیکس ہو گیا. وہ جتنی دیر اس نے سوچنی ہے اپنے کینے کے کڑھن میں، اتنے وہ کچھ اور کام کرے گا، بہتر چیز سوچے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے الصیام جنۃ وہو حصن من حصون المؤمن، روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. قلعہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو. تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کر دیتا ہے. تو روزہ ان غلطیوں کا بھی کفارہ ہے جو ہم دن رات فتنے میں پڑ جاتے، کبھی کہیں پھسلتے ہیں کبھی کہیں پھسلتے ہیں، تو ان چیزوں کی بھی اصلاح کر دیتا ہے اور ہمارا روحانی تزکیہ کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی ہمیں ایکٹیو بناتا ہے. فالتو چیزیں اندر جانے سے رک جاتی ہیں جو بہت سی بیماریوں کا سبب ہے. بے وجہ کھانا، بے وقت کھانا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا اور کھانے کی طرف دھیان رکھنا. ایک بچی نے اپنے کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح جب اس نے صرف اس چیز پر عمل شروع کیا کہ ہر وقت نہیں کھانا، تو اس کو سامنے رکھ کے جب اس نے اس عادت کو کنٹرول کر کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری خاطر میں یہ چھوڑ رہی ہوں، تو مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے. تو کہتی ہیں کہ میں اس کے بعد جس کسی سے بھی میں نے کوئی بات کی، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس بندے نے فوراً میری بات مان لی. بہت سال پہلے جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو ہماری ٹیچر نے ایک چیز شیئر کی کہ کوئی کرسچن مشنری تھا، پاکستان شاید آیا، تو اس سے ان کی اپنی ملاقات ہوئی تھی یا کسی اور کی، اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ وہ جس کو جو کہتا تھا لوگ اس کی بات مان جاتے تھے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے کہ تمہاری باتوں کا اثر بہت ہے اور آپ بات کرتے کسی سے تو لوگ فوراً سن لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہوں کہ جب میرا کسی چیز کو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں، یعنی میں اپنے نفس کے خلاف جاتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو منواتا ہوں. تو یہ مجھے اس کا صلہ ملتا ہے کہ جب میں خود کو کنٹرول کر لیتا ہوں تو دوسروں کو بھی کرنا مشکل نہیں رہتا. اور عموماً ہر ایک کے اپنے مذہب دین میں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، اور کرسچینٹی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رہبانیت کے جو بھی چھوٹے موٹے اثرات باقی ہیں، کہ کسی بھی چیز سے خود کو روکنا یہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر دوسروں کو روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ کا اشارہ بھی بعض اوقات دوسرے کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے. کچھ ماں باپ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے، کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ اس حد تک نہیں ہوتا. فرق کس چیز کا ہے؟ اگر آپ اپنی خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ 100 لیکچر دیں کسی کو، 1000 باتیں سمجھائیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ اس کو سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ کو وہ طریقہ ہی نہیں پتا کہ کنٹرول کرتے کیسے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر آزمایا ہی نہیں، اس کو خود کو روکا ہی نہیں. تو جس دن آپ خود کو کچھ چیزوں سے روکنے کے قابل ہو جائیں گے، اس دن آپ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کے اہل ہو جائیں گے. اور روزہ اس میں بہت زبردست معاون اور مددگار ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے جو ایک بہت شدید خواہش ہے انسان کی، اس سے روک لیتا ہے. تو ہر مہینے کے 3 روزے آپ کو یہ انرجی بھی دیں گے. روزے کے بارے میں مزید کچھ پڑھنا چاہیں، کچھ لانا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، تاکہ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے سب کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. پھر صدقہ اور زکوٰۃ، اس سے انسان کو ایک تحفظ ملتا ہے. صدقہ جو ہے وہ انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے، انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ یا زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہ اور رنج و غم سے پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو. بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ صدقے کے فوائد ہیں اس آیت میں کہ انسان کو پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، دعائیں ملتی ہیں. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، لیکن عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں تو جتنے دل سے وہ دعا دیتا ہے آپ کو، شاید آپ کسی کو 10 دفعہ بھی کہنا میرے لیے دعا کرو تو وہ اس سوچ سے نہیں کرے گا، اور اس کے لا متناہی اثرات جاتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے. کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اگرچہ اہم ترین صدقہ مال ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے. لوگوں نے کہا اگر وہ کچھ نہ پائے تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے کمائے، پھر اس میں سے کچھ صدقہ کرے. تو اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسروں کے اوپر صدقہ کرے. اگر نہیں ہے تو کچھ کرو تاکہ کچھ ہو اور صدقہ کر سکو. لوگوں نے کہا اگر اس کی استطاعت نہ ہو، بعض اوقات انسان نہیں کچھ کام کر سکتا، نہیں کما سکتا، آپ نے فرمایا وہ ضرورت مند کی خدمت کرے. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، خدمت ہی نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی نصیحت کرے، زبان سے تو بولے. لوگوں نے کہا اگر ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی بعض اوقات انسان نہیں بول سکتا، اس کو خود ہی نہیں کچھ پتا کہ خیر کیا تو کیا کسی اور کو بتائے، آپ نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ شر سے باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں. یعنی آخری درجہ کیا ہے؟ انسان ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی. اب اس میں ایک اہم چیز کیا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی؟ آپ کو کسی کی کون سی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے؟ طہارت کا خیال نہ رکھنا، بد اخلاقی سے، یس، احسان جتانے سے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ دیکھیے کہ پھر جو کسی کی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ بس آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. بس یہ معیار رکھ لیں، یہ کرائیٹیریا رکھ لیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان کو مال کی حرص بھی ہوتی اور تمنگری کی خواہش بھی اور ناداری کا اندیشہ بھی، تو اس وقت صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہے. اور یہ انتظار نہ کرے انسان کہ جب دم حلق میں آ جائے اس وقت کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا، وہ تو اب دوسروں کو ہو ہی چکا. اور مرض کا علاج بھی صدقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.